خوش آمدید۔ آج ہم ایک خاص بیان یا کہہ لیں خطبے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ امام کی محبت یعنی ولایت کے تصور پر بات کرتا ہے، اور یہ کہ مومن کی زندگی اور اس کی روحانیت کے لیے یہ محبت کتنی اہم ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس بیان کی روشنی میں ہم ایمان، محبت، علم اور زندگی کے چیلنجز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بیان اصل میں مومن کی اندرونی دنیا، اس کی عبادت کا مطلب کیا ہے اور یہ محبت اس کے سوچنے کے انداز اور اعمال پر کیسے اثر کرتی ہے، اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ امام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ پوری زندگی کو کیسے معنی دیتا ہے۔ اور آغاز ایک بہت ہی دلچسپ مشاہدے سے ہوتا ہے، مغرب میں رہنے والے مومنین کے بارے میں۔ شاید کوئی سوچے کہ وہاں مادی ترقی ہے تو دنیاوی اثرات زیادہ ہوں گے۔ جی توقع شاید یہی ہو، مگر یہ بیان کچھ اور ہی تصویر دکھاتا ہے۔ وہاں عاجزی، گہری روحانیت اور علم کی تلاش زیادہ نظر آئی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس بیان میں کیا وضاحت ہے اس کی؟ بیان اسے صاف لفظوں میں امام کی محبت کا معجزہ کہتا ہے، اور اس محبت کو صرف ایک احساس نہیں بتایا گیا بلکہ ایک فعال قوت، یعنی یہ ایک علاج ہے، کمزوری سے بچاتی ہے، طاقت دیتی ہے، گمراہی سے حفاظت کرتی ہے، اور روحانی ترقی بھی دیتی ہے۔ جی، اور روحانی ترقی کو یقینی بناتی ہے۔ یہ بیان کہتا ہے کہ یہ محبت خدا اور رسول کی محبت سے الگ نہیں ہے، یہ اسی سلسلے کا حصہ ہے۔ اچھا۔ اور اس کی بنیاد قرآن میں بھی ملتی ہے، جیسے اہل بیت کی محبت کی بات ہے، یا پھر یہ نقطہ کہ قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہا گیا، یعنی اے ایمان والو، جی، تو اس کے اولین مخاطب امام وقتی ہوتے ہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے۔ یعنی یہ صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک عملی قوت ہے جو مغرب میں نظر آنے والی عاجزی کی وجہ بنتی ہے۔ آپ نے اسے خدا اور رسول کی محبت سے جوڑا۔ اس محبت کی طاقت کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی دلچسپ مثال بھی دی گئی ہے نا؟ جی ہاں، جانوروں کی دنیا سے۔ جیسے ماں کی محبت اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے، وہ ان کی بقا، ان کی نشو نما کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے جو نسل کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو اسی طرح بیان واضح کرتا ہے کہ نبی اور امام کی محبت مومن کے لیے ایمان اور اس سے جڑی چیزوں کو، جیسے عبادات ہیں، فرائض ہیں، ان کو بوجھ نہیں بننے دیتی۔ بالکل بوجھل نہیں بننے دیتی۔ یہ محبت ان کاموں کو فطری، خوشگوار، دل کو اچھا لگنے والا بنا دیتی ہے۔ اس کے بغیر شاید دین پر چلنا مشکل لگے، بے مزہ ہو جائے۔ اور تاریخ میں بھی مثالیں ہیں۔ جی، بیان کہتا ہے کہ جن نبیوں کو ان کی قوموں نے نہیں مانا، اس کی ایک بڑی وجہ محبت اور دوستی کے بجائے دلوں میں دشمنی یا تکبر کا ہونا تھا۔ تو گویا محبت اور اطاعت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ محبت ہو تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بیان کہتا ہے کہ پیغمبر اور امام سے محبت ہو تو فرما برداری خود بخود آ جاتی ہے۔ اگر دل میں محبت ہے تو رہنمائی قبول کرنا آسان ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر اس کے الٹ ہے۔ اگر دل میں دشمنی ہے، کدورت ہے، تو حکمت والی بات بھی بری لگتی ہے۔ عام سی مثال دی ہے کہ دوست کی ہر بات اچھی لگتی ہے، چاہے عام سی ہو، اور دشمن کی اچھی بات بھی بری لگتی ہے۔ بالکل۔ تو ہادی سے، امام سے محبت اور دوستی میں ہی فائدہ ہے، دوری یا دشمنی میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ محبت جب بہت گہری ہو جائے تو بیان اسے عشق کہتا ہے، ایک پرجوش محبت۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ نور عشق سے ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ تو عشق کا کام مشکلیں آسان کرنا ہے۔ ہاں، بنیادی طور پر عشق آزمائشوں کو سہنا آسان بنا دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو خوشگوار بھی بنا دیتا ہے۔ لیکن اس درجے تک پہنچنے کے لیے بیان کچھ شرطیں بتاتا ہے۔ اچھا، کیا شرطیں ہیں؟ عشق ایک پاک چیز ہے، یہ ناپاک دل میں نہیں ٹھہرتا۔ اس کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے، کینہ، حسد، بغض سے پاک۔ خاص طور پر دوسروں کے لیے؟ جی، خاص طور پر دوسرے مومنین کے لیے دل صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری اہم بات عاجزی ہے، انکساری۔ حضرت آدم کی مثال دی گئی کہ انہوں نے عاجزی کی، توبہ کی، اور ابلیس نے تکبر کیا تو اس کا کیا انجام ہوا۔ یہاں یہ بھی یاد دلایا گیا ہے کہ قرآن میں جو قصے ہیں وہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ سبق ہے۔ جی، وہ ہمارے لیے سبق اور رہنمائی ہیں۔ محبت اور عشق کی اس نظریاتی بات کے بعد بیان ایک بہت عملی پہلو کی طرف آتا ہے، روحانی غذا۔
جماعت خانے کے ماحول میں جو روحانی نشوونما کے ذرائع ہیں ان کا ذکر ہے۔ جی، یہاں 3 طرح کی پاک غذاؤں کا ذکر ہے جو مومن کی مختلف صلاحیتوں کو بڑھاتی ہیں۔ ایک ہے واعظ، یعنی علم اور نصیحت کی باتیں، یہ عقل کی غذا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری ہے گنان، یہ عشق اور محبت کے جذبات کو جگاتے ہیں، یہ دل یا عشق کی غذا ہیں۔ اور تیسری ہے تسبیح اور ذکر، یہ روح کی غذا ہے۔ تو کیا یہ تینوں بالکل الگ الگ ہیں یا ان میں کوئی تعلق بھی ہے؟ نہیں، الگ نہیں ہے، یہی دلچسپ بات ہے۔ بیان کہتا ہے کہ ان میں گہرا تعلق ہے۔ ایک قسم کی غذا دوسری صلاحیتوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ مثلاً جیسے تسبیح ہے، اگر اسے صرف الفاظ دہرانے کے بجائے اس کے معنی اور حکمت کو سمجھ کر پڑھا جائے تو وہ روح کے ساتھ عقل کو بھی فائدہ دے گی؟ بالکل، وہ روح کے ساتھ عقل کو بھی روشن کرے گی۔ اسی طرح واعظ ہے جو بنیادی طور پر تو عقل کے لیے ہے، مگر جب اس میں امام کی صفات، ان کی معرفت کا بیان ہوتا ہے تو وہ دل میں عشق کو بھی بڑھاتا ہے اور روح کو بھی تقویت ملتی ہوگی۔ جی، کیونکہ ایک علمی عبادت ہے تو روح کو بھی طاقت ملتی ہے۔ اسی لیے بیان میں زور دیا گیا ہے کہ عبادت ہو، دعا ہو، اس میں اعظم کا ذکر ہو، اسے معنی سمجھ کر کیا جائے تاکہ پورا فائدہ ملے۔ اس ساری گفتگو سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ مومن کا مقام بہت بلند بتایا گیا ہے، ایمان والا ہے، امام کو پہچاننے والا، سیدھے راستے پر ہے۔ بیان کہتا ہے کہ یہ نعمت دنیا کی کسی بادشاہت سے بھی بڑی ہے۔ جی، یہاں ایک حدیث قدسی کا بھی حوالہ ہے، کنتو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ يُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اور اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ خدا کو پہچاننا ہی اصل میں اس خزانے کو پا لینا ہے، اور یہ پہچان، یہ معرفت ہی خدا سے ملنے کا یعنی فنا فی اللہ کا راستہ ہے۔ جی ہاں، یہ اتنا بلند مقام، خدا کی پہچان، اس کا مومن کی روزمرہ زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ کیا ذمہ داریاں آتی ہیں اس سے؟ یقیناً ذمہ داریاں آتی ہیں۔ بیان بہت زور دیتا ہے کہ مومن کو غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، اپنی زندگی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے پاس ایک پروگرام ہونا چاہیے، عبادت کا، بندگی کا، علم حاصل کرنے کا، خدمت کرنے کا۔ زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، زندگی بہت قیمتی امانت ہے، اسے فضول کاموں، بیکار باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ فضول خرچی سے بچنے کا حکم ہے۔ قرآن میں ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا ہے، اور مومن کو امام کی روحانی اولاد کہا گیا ہے۔ ناصر خسرو کا حوالہ بھی ہے کہ اصل بادشاہت اور نعمت تو روحانی اور علمی ہے، نہ کہ وہ چیزیں جو جانوروں کے پاس بھی ہیں یا کیسر و کسرا کو مل گئی۔ اچھا، زندگی میں تو پھر مشکلات بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، اس بارے میں یہ بیان کیا کہتا ہے؟ مومن کو انہیں کیسے دیکھنا چاہیے؟ کیا ہر مشکل پچھلے گناہوں کی سزا ہے جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، بیان اس سوچ کو رد کرتا ہے۔ یہ بہت محدود نظریہ ہے کہ ہر تکلیف لازماً پچھلے جنم کے کسی کام کا نتیجہ ہے۔ اس کے خلاف دلیل یہ دی گئی ہے کہ سب سے زیادہ مصیبتیں تو انبیاء پر آئیں، صحیح، اور ان کے معاملے میں تو کسی پچھلے جنم کے گناہ کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو پھر تکالیف کیوں آتی ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ بیان کے مطابق تکلیف آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور رحمت بھی۔ یہ بندے کو خدا کی طرف واپس لانے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ کبھی یہ اس لیے آتی ہے تاکہ مومن دوسروں کے لیے صبر کا ایک نمونہ بنے، اسوہ حسنہ۔ انبیاء کو اسی لیے سخت آزمائشوں سے گزارا گیا تاکہ امت دیکھے اور مشکلات میں ہمت نہ ہارے، یہ نہ سوچے کہ تکلیف صرف ہمارے ہی حصے میں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بھی ہوں گی؟ جی، ان کی زندگی کی مشکلات، یتیمی، مالی تنگی، اولاد کے غم، ان سب کا ذکر ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت کا حوالہ ہے سورۃ البقرہ کی، جس میں 5 قسم کی آزمائشوں کا ذکر ہے: خوف، بھوک، جان، مال اور ثمرات یعنی پیداوار یا آمدنی کا نقصان۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو ان حالات میں صبر کرتے ہیں ان کے لیے 3 بڑے انعام ہیں: صلوات یعنی اللہ کی خاص عنایت، اور درود، رحمت اور ہدایت۔ اس ساری گفتگو میں علم کا کیا کردار ہے؟ علم کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے؟ علم کو بصیرت کی چابی کہا گیا ہے۔ ایک مثال دی ہے کہ جیسے کوئی حکیم ہو، جڑی بوٹیوں کا ماہر، وہ جنگل میں جائے تو اسے ہر پودے میں فائدہ نظر آتا ہے، شفا نظر آتی ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے؟ جی، کیونکہ وہ ان کی خاصیت جانتا ہے، جبکہ ایک عام آدمی کو وہی جنگل شاید صرف گھاس پھوس لگے۔ اسی طرح حقیقی علم
یعنی علم الیقین مومن کو چیزوں کی اصل حقیقت دکھاتا ہے۔ یہ صرف معلومات جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روشنی ہے جو عبادت کو گہرا کرتی ہے، مشکلات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، کائنات کے راز کھولتی ہے۔ بیان کے آخر میں کچھ سوال جواب بھی ہیں۔ اس میں پچھلے جنم یعنی تناسخ، ری انکارنیشن کے تصور پر بھی بات ہوئی ہے۔ جی ہاں، اور بیان اس نظریے کو کہ اس دنیا کی ہر مشکل یا آسانی صرف پچھلے جنموں کا نتیجہ ہے، رد کرتا ہے۔ اس کے خلاف کئی عقلی دلیلیں دی گئی ہیں۔ مثلاً ایک تو یہ کہ اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے تو پھر اس زندگی میں جو ہمیں اختیار ملا ہے اور جو جواب دہی ہے اس کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ نیکی بدی کی کوشش تو بے معنی ہو گئی۔ صحیح۔ دوسرا، یہ دنیا صرف سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان اور ترقی کی جگہ بھی ہے۔ تیسرا، یہ سوچ انسان کو بالکل تقدیر کا پابند بنا دیتی ہے، محنت اور کوشش کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا کہا گیا ہے؟ بیان زور دیتا ہے کہ اسی زندگی کے اعمال کے بھی تو نتائج ہوتے ہیں۔ فضول خرچی سے غربت آ سکتی ہے، علم و ہنر استعمال نہ کرنے سے ناکامی ہو سکتی ہے۔ مومن کو اپنی موجودہ صلاحیتوں اور ذمہ داریوں پر دھیان دینا چاہیے۔ سوال و جواب میں ایک اور بہت گہرا، شاید سب سے پیچیدہ نقطہ بھی ہے، روح کی حقیقت اور اس کا اس دنیا میں آنا۔ اگر روح ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، تو وہ اس فانی دنیا میں کیسے آتی ہے؟ کیا وہ اپنا اصل مقام چھوڑ دیتی ہے؟ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ جی، یہ واقعی گہرا سوال ہے، اور بیان اس کی وضاحت کے لیے ایک بڑا دلچسپ تصور پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روح ایک کلی حقیقت ہے، لامحدود ہے، اتنی وسیع کہ اس مادی دنیا میں سما ہی نہیں سکتی۔ تو پھر وہ یہاں کیسے ہے؟ بیان کہتا ہے کہ روح دنیا میں پوری طرح آتی نہیں، بلکہ دنیا تک رسائی کرتی ہے، اپروچ کرتی ہے۔ مثالیں دی ہیں، جیسے سورج خود زمین پر نہیں اترتا، مگر اس کی روشنی، اس کی گرمی ہم تک پہنچتی ہے۔ ہاں، یا جیسے ریڈیو یا ٹی وی اسٹیشن خود ہمارے گھر نہیں آتا، اس کی لہریں، سگنلز آتے ہیں اور آواز تصویر بناتے ہیں۔ اچھا، اور مثالیں؟ درخت اپنی جگہ رہتا ہے، سایہ حرکت کرتا ہے۔ گھڑی کا مرکز ساکن رہتا ہے، سوئیاں گھومتی ہیں۔ اسی طرح روح اپنی اصل حقیقت میں قائم رہتی ہے اور اس دنیا سے ایک تعلق بناتی ہے، یہاں ظاہر ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہاں ہونا ایک طرح سے عارضی ہے۔ جی، جیسے خواب کی حالت ہو، ہمارا اصل دائمی وجود کہیں اور ہے۔ یہ بات قرآن کی ان آیات کی بھی وضاحت کرتی ہے جہاں جنت میں ہمیشہ رہنے کا ذکر ہے، خالدین فیہا، یعنی ہم اپنی اصل میں تو ہمیشہ سے وہی ہیں۔ مولانا رومی کا بھی شعر ہے شاید اس بارے میں۔ جی، کہ جسم تو زمین پر سائے کی طرح ہے، اصل جان تو جنت میں ہے۔ اور یہ سارا نظام، یہ تعلق ایک مرکزی ذریعے سے، ایک سٹیشن سے جڑا ہے، اور وہ امام وقت ہیں۔ تو اگر ہمیں ساری گفتگو کو سمیٹیں تو کہا جا سکتا ہے کہ اس بیان کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ امام کی محبت ایک زبردست تبدیلی لانے والی قوت ہے۔ یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ طاقت ہے، رہنمائی ہے، صحیح زاویہ نظر دیتی ہے، جس سے ایمان پر چلنا آسان ہوتا ہے، مشکلات برداشت ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ یہ محبت مومن کو ایک اعلیٰ مقام تو دیتی ہے، لیکن ساتھ میں ذمہ داری بھی ڈالتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بامقصد بنائے، علم حاصل کرے اور غفلت سے بچے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور آخر میں شاید ایک نقطہ سامعین کے سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، یہ جو روح کی دنیا تک رسائی کرنے کا تصور ہے۔ بیان یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی ہماری اصل دائمی حقیقت کا، جو امام سے جڑی ہے، ایک عارضی عکس یا رسائی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے اس مستقل تعلق کو، اپنی ذات کے اس ہمیشہ رہنے والے پہلو کو واقعی سمجھ لیں، محسوس کر لیں، تو یہ احساس ہمارے روزمرہ کے جو عارضی مسئلے ہیں، خوشیاں ہیں، کامیابیاں، ناکامیاں، ان سے نمٹنے کے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے۔